بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں ذوق قرآن کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے اس موضوع کے اندر جو منی ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جس کا قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے، بہت تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت برپا کر کے دکھائے گا اور پھر بتائے گا کہ کائنات میں انسانوں جنوں نے کیا کیا کیا، یعنی اس کی علم اور اس کی قدرت کی شان کا ظہور ہوگا۔ اور جن و انس کا یہ ہوگا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا حساب، ان کی جزا سزا، ان کا بدلہ کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا۔ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف اسالیب، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے حساب، ہا سین با۔ یہ جو حساب لفظ ہے یا حشر کا لفظ ہے یا نشر کا لفظ ہے یا قیامت کا لفظ ہے یا تراب کا ہے، جدید کا ہے، جتنے بھی وہ الفاظ ہیں جہاں جہاں وہ آئے ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ ہر لفظ وہاں پیکج کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی قیامت کے اوپر جو شبہات تھے اس وقت کے لوگوں کے یا آج کے لوگوں کے، خان کا تعلق اس جہت سے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو برپا نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا بھی وہاں تفصیل سے بیان ہوگا، دلائل ہوں گے اور دلیل سے بات کی گئی ہوگی۔ اور اگر اس کی جہت مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی دلیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہیں حساب دینا ہوگا۔ کیوں؟ کہ تمہیں ایک امانت دی گئی تھی، وہ زندگی بھی امانت تھی، وہ جو اشیاء استعمال تھی، اشیاء جن کو تم نے استعمال کیا تھا وہ تمہاری بقا کا، رہنے کا سبب تھا، ان کا بھی تمہیں حساب دینا ہے۔ کیونکہ اے انسان تم ایک امین تھے اور امین کو تو حساب دینا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں تمہاری اپنی تو نہیں تھیں، تم نے اپنے وجود کو خود بنا لیا تھا، پانی کو تم نے خود بنا لیا تھا، ہوا کو تم نے خود بنا لیا تھا، زمین چلنے کے لیے خود بنائی تھی، نیند تم نے خود بنائی تھی۔ تو اب ظاہر ہے خواہ وہ اگناسٹک ہو یا وہ خدا کی قدرت کا منکر مشرک ہو یا وہ ہمارے زمانے کا ایتھیسٹ ہو، تو یہ تو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں اپنی رہن سہن کی ضرورت کی اس نے خود نہیں بنائی، یہ پیکج ملا ہے۔ تو پھر جس نے دیا ہے اس نے تو پھر پوچھنا ہے کہ یہ کیسے خرچ کیا تھا، میں نے عقل شعور دیا تھا، اس کو کیسے استعمال کیا تھا۔ اب دینے والے کے اوپر بھی ہے، اس کا حق ہے دینے والے کا کہ وہ پوچھے، اور جس نے لیا ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ہاں یہ امانت تھی میرے پاس اور میں نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا۔ اور پھر اس کے اندر پہلی بات یہ ہے
وہ اس بات کا اعتراف و اقرار کرے کہ یہ میرا نہیں ہے، آپ نے مجھے دیا، تم نے مجھے دیا، یہ تم میرے موتی ہو، تم میرے منعم ہو، تم مجھے دینے والے ہو، اس بات کا اقرار کیوں؟ وہ میری کلاس کے لڑکے لڑکیاں جو ہماری لوکل کمیونٹی کے ممبر ہوتے تھے وہ کہتے تھے اللہ یہ کیوں ان سے کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے مانو، یہ اقرار کرو، ضرور اقرار کرو کہ میں نے ہی تمہیں دیا، اس لیے میں نے ہی حساب دینا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ نارملی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ پوچھے، لیکن جب وہ سرکش باغی ہو پھر اس وقت اس کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغاوت، چونکہ یہاں وہ بغاوت کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ اکڑنے کی بات چل رہی ہے، تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو کیوں اکڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینس لوز ہو گیا، اس نے یہ سوچا نہیں کہ میں کس کے سامنے اکڑ رہا ہوں، جس نے یہ میرا وجود بنایا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، اور عدالت عظمیٰ کے اعتبار سے جب اس کا بدلہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی، تو وہاں پر بتانا اس لیے ہے کہ یہ کچھ ظلم نہیں ہو رہا، لا ظلم الیوم، یہ نہیں ہے کہ میری حکومت ہے تو بس میں ویسے ہی کر رہا ہوں، نہیں، میں تمہیں دلیل کے ساتھ دنیا میں بتاتا تھا، آج بھی جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے اور جو اس کی سزا دی جا رہی ہے، بدلہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ نتیجہ ہے اس کا جو تم نے کیا ہے، اس لیے اس کے یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ تو مخلوق کا حساب اور خالق ان کا حساب لے گا۔ اب نزول قرآن کے زمانے میں جب یہ کہتا ہوں نزول قرآن کے زمانے میں، تو میں ڈرتے ڈرتے میرے اندر بیک مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جب لوگوں کے خیالات مختلف ہوئے، قدریہ جبریہ وجود میں آ گئے، کہیں کوئی حشویہ وجود میں آ گئے، وہ پتہ نہیں کتنی جس کو کہتے ہیں نا بیماریاں ظاہر ہو گئی، جیسے فزیکل بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح انٹیلیکچوئل بیماریاں ہوتی ہیں، وہ مینٹلی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ تو سائیکالوجسٹ جو ہے نا ان کا یہ موضوع ہوتا ہے کہ قرآن وہ مینٹلی اور النس جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے۔ تو بنو عباس کے زمانے میں وہ جو النس تھیں، وہ جو مینٹل ڈسٹربنگ تھی کچھ لوگوں کے اندر وہ ظاہر ہوئی، اور پھر لوگوں نے جو اس وقت کے ڈاکٹر اور حکیم تھے انہوں نے اس کا علاج کرنا چاہا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بنو عباس کے زمانے میں جو النس تھی نا وہ زیادہ فوکس اس کے اوپر چلا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے پھر قرآن فہمی جو تھی، جو ذوق قرآن تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اور صرف وہ جو وقتی بیماری تھی نا اس کے اوپر سارا ہی فوکس کر دیا، اور وہ جو نزول قرآن کے زمانے میں اس کا حسن تھا اس کے اوپر ایک حساب سے پردہ پڑ گیا۔ اس لیے جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا نزول قرآن کے زمانے میں، تو میں اصل میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوتا ہوں، اس کو وکھرا کر رہا ہوتا ہوں اس کو، کیونکہ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اہل علم ہیں وہ کس قدر زور دیتے ہیں اس کووڈ کے جو ہے نا انجیکشنز کے لیے کہ یہ کووڈ ختم کیا جائے۔ ہاں وہ کووڈ کا تو چلو کسی حد تک علاج ہوتا ہے، ختم تو خیر وہ نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو پیچھے والا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ذرا پردے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے نزول قرآن کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے سے ذرا پیچھے چلے جائیں، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا
اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو ذوق قرآن ملتا ہے، قرآن کی لینگویج کی طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے. اور وہ جو قرآن کو ہم کہتے ہیں نا، کہتے نہیں، کلیم نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پروف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ پروف کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں، قرآن کی خبریں معجزہ ہیں، اور قرآن کا اسلوب معجزہ ہے، اور قرآن کی آیتوں کی جو سیٹنگ ہے نا، یہ معجزہ ہے. یہ جو آیت ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ مجھے یہ یاد آ گئی بات کہ عرب پہلے آیت لفظ تو استعمال کرتے تھے، اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ ایک سپر نیچر کے لیے، یعنی جو عقل سے اوپر بات ہو، کہ آیا ہو، حیران کن بات ہے یہ، واو، اس معنی میں کہ، اور وہ کسی اور چیز کی وہ خبر دے، ان معنوں میں وہ آیت کا لفظ استعمال کرتے تھے. جب عربوں کا ہم لٹریچر دیکھتے ہیں تو اس میں انہی معنوں میں آیت کا وہاں معنی ہوتا ہے. اور قرآن جس الفاظ میں یہ ہے کہ 5 جملے ہوں اور 5 جملے یا 10 جملے ہوں، ان کو جوڑ دیا جائے، اور پھر پہلے ایک سرکل ہو، پھر دوسرا سرکل لگا دیا جائے، اور اس کے اندر وہ جو سینٹنسز کو جوڑا گیا ہے، جوڑ کر جو وہ ایک چیز بنائی گئی ہے نا سرکلوں کے اندر، اس کو آیت کہنا، یہ قرآن کریم کا ایک نیا اسلوب تھا، یہ اس کی نئی نعمت تھی جو قرآن نے دی ہے، اور اس کو آیت کہا گیا ہے. مگر عربوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ تم نے ان الفاظ کے جڑے ہوئے الفاظ کو تم نے آیت کیسے کہہ دیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس کو جو آیت کہا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور وہ معنی اس کے اوپر فٹ آ رہا تھا، اور وہ بات درست ہو رہی تھی. اس آیت کا معنی ہے، کوئی آیت بھی قرآن کی پڑھ لو تو وہ جو آیت ہے نا، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان بتائے گی، اس کے ہونے کا بتائے گی، اس کے علم کے بارے میں بتائے گی، اور قرآن کا معجزہ ہونے کے بارے میں بتائے گی. وہ الفاظ بنائیں گے اور انسانی عقل اس سے عاجز ہو جائے گی. جب یہ ساری چیزیں اس سے نکل رہی ہیں تو عرب پلاں خواہ وہ بدو ہو یا وہ شہری ہو، وہ کس طرح سے یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت کا نام کیوں دیا ہے؟ مگر یہ قرآن کے تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا. جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ مالک یوم الدین، اس دن کے جزا کے دن کا وہ مالک ہے. اس اسلوب کے ساتھ عربوں کے سامنے ایک نئی روشنی تھی. اس معاملے وہ سارے معاملوں میں، بہت سے معاملوں میں وہ اندھیرے میں تھے، پر یہ بھی میں لینگویج کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ لینگویج کے اعتبار سے بھی وہ اندھیرے میں تھے، تو یہ بات سامنے آئی. اس طرح سے قرآن کریم کا جب نزول ہوا ہے تو نزول قرآن کا جب میں لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حشویہ کو چھوڑ کر، قدریہ کو چھوڑ کر، جبریہ کو چھوڑ کر، یہ جتنے تھے اس زمانے میں، جہمیہ کو، نیم اٹ، روافض، ان کو ذرا ایک طرف رکھ دیں کہ یہ نہیں ہے. فور اے ٹائم بینگ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، ان سے تو دن رات واسطہ پڑتا ہے، ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے، انہوں نے قرآن سے غلط استدلال کیا ہوتا ہے، اور اہل علم پھر ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن کبھی تنہائی میں، اور وہ تنہائی وہ ہے نزول قرآن کا زمانہ، اور قرآن اس وقت کن کو ایڈریس کر رہا ہے، اور جن کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے اس سوسائٹی، اس ماحول میں چلے جائیں نا تو وہ ماحول ایک آیت کے اندر سے خود بخود بولتا نظر آتا ہے. اب اس کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا میں ابن ابی حاتم کو دیکھتا ہوں، اچھا میں نا طبری کو دیکھتا ہوں، اچھا میں وہ نا فلاں کو مردویہ کو دیکھتا ہوں، وہ میں کا فلاں کو دیکھتا ہوں، کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. نہیں، وہ اگر شہادت مل جائے، تائید مل جائے تو بہت اچھا. اگر ہر آیت کے بارے میں نہ ملے تو وہ آیت خود بول رہی ہوتی ہے کہ وہاں ماحول کیا ہے،
میں نے اس کو نام دیا ہے ورڈ آف دا سٹریٹ، کہ وہ ورڈ آف دا سٹریٹ بھی آیت کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے اور دوسری چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، ایک تو یہ حکم ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، یہ تو حکم ہو گیا، احکام میں سے ہو گئے۔ اب اس کے اندر چھپی ہوئی کیا بات ہے؟ چھپی ہوئی یہ بات ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی یہ نہیں کر رہی تھی، وہ غلام کے بدلے غلام نہیں تھا، آزاد کے بدلے آزاد نہیں تھا، وہ اس کو چینج اوور کر رہے تھے کہ اگر کسی کا آزاد کسی نے قتل کر دیا، وہ کہتے تھے ہمارے غلام کو لے لو، یعنی وہ سوسائٹی کی ایک پکچر اس کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر تو ابن ابی حاتم لکھ دیں، اگر تو ابن جریر الطبری لکھ دیں تو بہت اچھا، اگر وہ نہ لکھیں تو تب بھی وہ بات اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ میں نا بڑی باریک اپنے بچے اور بچیوں سے ایک بات کر رہا ہوں، ہم عادی ہو گئے ہیں اس بات کے کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے، کس نے کہا ہے، اچھا یہ روایت میں آئی ہے، کہاں ہے، اچھا کسی نے عبداللہ بن عباس سے آئی ہے، عبداللہ بن مسعود سے آئی ہے، ابی بن کعب سے آئی ہے، عبداللہ بن عمر سے آئی ہے، کیا ہے وہاں پر؟ اچھا اگر کوئی روایت اس بارے میں مل جائے، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ روایت مل جائے تو تائید ہے، اگر نہ ملے نہ ہو، بلکہ پہلی ٹرائی یہ کرنی چاہیے کہ آیت خود بولے۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں جب حساب کی آیتیں آئی تھی جن کے اندر لفظ حساب آیا تھا، تو وہاں پر جو سوالات تھے، جو لوگوں کے ذہن کی النس تھی، وہ جو مینٹلی النس تھی، اور وہ جو ہماری زبان میں غلط عقائد تھے، اور وہ سوسائٹی نے غلط عقائد پیدا کر دیے تھے کاہنوں نے، تو شیاطین کی وجہ سے ایک جال پھیلا دیا تھا غلط عقائد کا، اور وہ کاہنوں کو جنات بتاتے تھے، شیاطین بناتے تھے، یہ کس طرح سے چینل بنا ہوا تھا، وہ چینل کی میں اگلے پروگرام میں آیت بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو تھا اس سوسائٹی کی ایک پکچر آتی ہے۔ اب جب حساب کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، چونکہ میں وہ ساری آیتیں تلاوت نہیں کر سکتا، ایک دو آیتیں میں مشکل تلاوت کروں گا، تو میں نا تھوڑا سا اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا نا ایک سٹائل میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ حساب کا نارمل معنی ہے، ایک تو نارمل معنی اس کا ہماری زبان میں بھی اس کا معنی وہی ہوتا ہے حساب کا، کسی چیز کو گننا، اس کو شمار کرنا۔ اور جو بندہ مخلوق کے اعتبار سے جب وہ گنتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، 15 16 جب وہ گنتا ہے تو وہ شمار کرتا ہے۔ تو جہاں اس کا معنی شمار کرنا ہوا، وہاں اس کے ساتھ خیال کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ خیال سے کر رہا ہوتا ہے، اور گمان کا معنی پیدا ہو گیا کہ اب وہ اس کا 110 نہیں ہوتا، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ اتنے ہی ہیں، یہ اس وقت اس کا نا وہ نہیں ہوتا، 110 نہیں ہوتا اس کا، اس لیے اس کے اندر وہ بھی معنی پورا ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جب قیامت اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر حساب کا، تو ذرا دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی ہے قیامت ہوگی، وہ جو آیتوں کا پیکج ہے نا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، یہاں آیات کا ایک پیچھے سے پیکج آ رہا ہے۔ پیکج کے اندر یہ ہے قیامت قائم ہوگی، اللہ لائے گا، اور اس سے پہلے الفاظ ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کا غلبہ ہے، وہ لائے گا۔ پیچھے سے صورت کو پڑھتے آئیں تو وہ پیکج کی صورت میں آ رہی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس نے بندوں کو پیدا کیا، چیزیں دی ہیں، اس نے حساب لینا۔ تو حساب کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، آئے گی، تو بندے اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں پر جو تھے۔
حساب کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ایک بندے کا حساب کہ اس نے کیا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب. یہ جس سورت کا میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں نا، زلزال کا، اس کے اندر وہ لفظ آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب اللہ کو معلوم ہوگا، وہ جانے گا. اب یہ سوالات ہیں کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، کافروں کے، مشرکوں کے. یہ ذہنیت ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ان کی ذہنیت نہیں تھی. بڑے چنگے بندے تھے وہ، بیچارے سن، بس وہ وسیلہ تھے شفاعت تو مارے گئے، بیچارے سن. خیر ان کا تو خیال اپنا رہا. میں تو اس لیے قرآن کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ ایک خیال ہے، وہ ایک گمان ہے، پر یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. اب وہ سورہ لقمان میں دیکھیں، انبیاء میں دیکھیں، حبہ، خردل، کیا کیا الفاظ آئے ہیں. ذرہ، کیونکہ یہ ان کا جو مینٹل النس کے چھوٹے چھوٹے جراثیم تھے نا، غلط عقیدے کے، یہ ان کے لیے ایک ایک انجیکشن تھا. ان کے لیے ایک ایک انجیکشن تھا اس کی پیورٹی کے لیے. اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں قرآن کے. ہاں